نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، پس لڑائی کرو ان سے یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے کوئی فتنۃ و یکون، نہ رہے کوئی فتنہ باقی، و یکون الدین للہ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، یعنی خالص مسلمان رہیں، مسلمان ہو جائیں، سب دین کے اوپر چلنے والے ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ لڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں پس نہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظلم کرنے والے ظالموں کے اوپر، یعنی اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اوپر تم مسلمانوں کو یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر کوئی زیادتی نہ کریں آپ، اور اگر لیکن کن کے اوپر زیادتی ہوگی کہ کن کے ساتھ لڑائی کریں؟ جو ظالم ہیں، یعنی جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، یعنی حج کا مہینہ جو تھا، والحرمات قصاص بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، پس تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو جیسے کہ جتنی کہ تمہارے اوپر اس نے زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جتنی زیادتی تمہارے اوپر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنی زیادتی تمہارے اوپر ہوئی ہے اتنی ہی زیادتی تم ان کے اوپر کرو گے، اس سے زیادہ کرو گے تو تم ظالم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم نکلو گے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور وہ جاننے والا ہے بے شک، اور جان لو، وَاعْلَمُوا جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر آگے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ انفقوا، اپنا مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں دو، زکوٰۃ دو اللہ کے راستے میں، جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرو تم، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اپنے مالوں میں سے تم کیا کرو کہ دو، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو تم حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ پس جو میسر ہو تم کو قربانی میں سے۔ وَلَا تَحْلُقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی پہنچ جائے اپنی جگہ پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، پس جو ہو تم میں سے مریض یا کسی سر کی بیماری یا تکلیف ہو اس کو کسی سر کی بیماری کی وجہ سے، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس وہ فدیہ دے یا روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم ہو جاؤ۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پس تم نفع فائدہ حاصل کرو عمرہ سے، إِلَى الْحَجِّ، حج تک۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور پس جو میسر ہو تم کو قربانی میں سے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، یعنی جو قربانی نہ پائے، جس کو قربانی کرنے کی کوئی چیز نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس وہ روزے رکھے 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے حج میں۔
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 جب تم لوٹو۔ جس کو قربانی کا کچھ نہ ملے، جانور وغیرہ نہ ملے، تو وہ کیا کرے، وہ حج کے دنوں میں 3 دنوں میں وہ روزے رکھے، اور 7 روزے کیا کرے کہ قربانی اس کے بعد حج کے دنوں کے بعد رکھے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ پورے 10 مکمل ہوئے۔ اوپر کہا تھا کہ اگر کسی کو روک دیا جائے حج کرنے سے تو وہ کیا کرے کہ وہ اپنی کیا کرے، جو میسر ہو اس کو وہ قربانی دے۔ ولا تخلقوا، اور اپنے سر کو نہ منڈوائے، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، وہ تب تک اپنے سروں کو نہ منڈوائیں جب تک کہ ان کی قربانی جو ہے اپنی جگہ پر پہنچتی۔ اور جو شخص یعنی جو مریض ہو، جو کسی سر کی درد کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہو، تو وہ کیا کرے، فدیہ دے، سر نہ منڈوائے، فدیہ دے یا روزہ رکھے اور قربانی کرے، یا کیا کرے کہ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اور جب تم یعنی جب تمہارا یہ کام پورا ہو جائے تو تم کیا کرو، نفع حاصل کرو اپنے عمرے سے حج کے دنوں تک۔ یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے حج اور عمرے کی دانوں کی نیت اکٹھی کی ہو، یہ اس شخص کے لیے ہے۔ پھر آگے کہا کہ جو میسر ہو یعنی قربانی میں سے وہ کیا کرے، اپنی قربانی دے۔ اور جو قربانی نہ پائے یعنی جس کو قربانی کا جانور نہ ملے تو پس وہ 3 دن کے روزے رکھے، کس میں، حج کے دنوں میں روزے رکھے 3 دن کے، اور اس کے بعد جب وہ لوٹ آئے حج سے لوٹے تو اس کے بعد وہ 7 دنوں کے اور روزے رکھے۔ یہ مکمل کتنے روزے ہو گئے، 10 روزے ہو گئے۔ ذالک من لم یکن اہلہ، ذالک من لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ اس کے گھر والے نہ رہتے ہوں حاضر المسجد الحرام یعنی مسجد حرام کے پاس۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے، یہ کون لوگ ہیں، جو دور کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے تھا۔ یہ حکم ان کے لیے ہوا کہ جو دور کے لوگ ہیں، اگر کسی کو ان کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی نے ان کو کسی وجہ سے روک دیا تو ان کو حج اور عمرہ کرنے سے، تو یہ ان کے لیے مسئلہ تھا کہ یہ کیا کریں، اپنی قربانی کو دیں، اپنی قربانی دیں، تو پھر وہ کیا کریں، قربانی دے کے اپنا احرام کھولیں۔ یعنی تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو دور مکہ مدینہ سے دور رہتے تھے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، اور حج کا مہینہ جو ہے مقرر ہے، یعنی جو حج کا مہینہ ہے وہ ہر مہینے میں حج نہیں ہو سکتا ہے، وہ ذی الحجہ میں ہی حج ہوگا۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص پہ فرض ہو جائے حج، فلا رفث، پس نہ وہ رہے اپنی عورتوں کے ساتھ، یعنی یہاں بے حجاب ہونے سے مطلب ہوتا ہے نہ اپنی عورتوں کے ساتھ رہے، ولا فسوق، اور نہ وہ گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ وہ جھگڑا کرے حج کے دنوں میں، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ جانتا ہے اس کو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ اپنے ساتھ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بے شک بہتر زاد راہ کیا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ یعنی پیچھے کہا نا کہ حج کے دنوں میں نہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ رہو، نہ کوئی گناہ کا کام کرو، نہ تم جھگڑا کرو کسی کے ساتھ۔ تو آگے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو نیکی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو خوب جانتا ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ زاد راہ اپنے ساتھ رکھو، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یعنی اپنے ساتھ خرچہ رکھو، اور خرچے سے یہ مراد بھی ہے کہ پرہیزگاری رکھو اپنے ساتھ، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھو، گناہ نہ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ نہ رہو، تو کسی سے جھگڑا بھی مت کرو حج کے دنوں میں۔ تو آگے کہا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بے شک بہتر زاد راہ کیا ہے، پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ، ڈرو مجھ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے ایمان والو بندوں کو کہ ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، جو یعنی تم عقل رکھتے ہو۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی
جناحن کوئی حرج ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل اپنے رب کی طرف سے، یعنی تم اس کے بعد حج کرنے کے بعد تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی محنت مزدوری کرو، اللہ کا فضل تلاش تم کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم لوٹو طواف کے لیے، من عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مسجد حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، پس یاد کرو، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے کہ تم یاد کرتے ہو، جیسے کہ تم کو سکھلایا گیا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگرچہ تم کیا تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا، پھر تم جب طواف کے لیے پھر جاؤ، من حیث، پھرو، من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو اس جگہ سے جہاں سے لوٹے لوگ، جہاں سے لوگ نکلیں طواف کے لیے وہاں سے تم بھی نکلو۔ واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورا کر چکو، مناسککم، حج کے کاموں کو، فَاذْكُرُوا اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، کَذِکْرِکُم، جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو، آباءکم او اشد ذکرا، او اشد ذکرا، جیسے کہ تم اپنے آب و اجداد کو یاد کرتے ہو، باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگوں میں سے کوئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں حصہ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے، لیکن وہ آخرت کی دعا نہیں مانگتے، تو ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں صرف۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھلائی خوبی، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو ان کی کمائی میں سے۔ واللہ، یعنی کیا حصہ ہوگا؟ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کرنا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آخرت میں حصہ ہے، جو نیکی انہوں نے کمائی ہے ان کو آخرت میں وہ نیکیاں ملیں گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے، بے شک قیامت وہ جلد ہوگی اور جلد اللہ تعالیٰ کا حساب، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، چند دنوں میں، چند گنے چنے دنوں میں، یعنی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، حج کے دنوں کا۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، پس نہیں ہے اس کے اوپر گناہ، یعنی جو ان 2 دنوں میں جلدی حج کرنے کی کوشش کرے تو اس شخص کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جو تاخیر کرے، جو کوئی رہ گیا ہو، پس اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، یہاں تک کہ کیا ہو؟ جو کہ ڈرتا ہو، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، پرہیزگار ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب کے سب اسی کی طرف جمع ہوں گے یا ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔